امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی یہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ میں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات گرامی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا لفظ جان بوجھ کر استعمال کیا ہے کہ مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ ہدایہ جو احناف کی معتبر کتاب ہے اس کا مصنف جا بجا عند ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ کہہ کے اصحاب پیغمبر کی توہین کرتا ہے۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتے رضی اللہ عنہ کہنا یہ تو پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ خاص ہے، امام ابو حنیفہ کے لیے کیوں فرمایا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم تو خاص نہیں کرتا، قرآن کریم پیغمبر کے صحابہ کو بھی رضی اللہ عنہ کہتا ہے اور تابعین کو بھی رضی اللہ عنہ کہتا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم۔ اگر قرآن سے پوچھو تو وہ امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہنے کی اجازت دیتا ہے۔ کہتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں۔ میں نے کہا بالکل، حضرت امام ابو حنیفہ نے زیارت کی حضرت انس بن مالک کی، زیارت کی عبداللہ بن انیس کی، زیارت کی عبداللہ ابن ابی اوفا کی، زیارت کی عبداللہ بن حارث بن جس الزبیدی کی، زیارت کی ہے واصلہ بن اسکا کی، زیارت کی عائشہ بنت حجرت کی رضی اللہ عنہم، اور یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں، تابعی تو ہوئے، اور تابعی کے لیے رضی اللہ عنہ کہنا قرآن سے ثابت ہے۔ پھر مجھے وہ شخص کہنے لگا کہ یہ جو علماء نے ضابطہ بیان کیا ہے صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہو اور غیر صحابی کو رحمت اللہ علیہ کہو، کیا یہ ضابطہ غلط بیان کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، علماء نے ضابطہ بھی غلط بیان نہیں کیا، بالکل ٹھیک بیان کیا۔ کہتا ہے عجیب بات ہے، اگر قرآن اجازت دیتا ہے علماء منع کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن اہل علم کے لیے بات کرتا ہے لیکن کچھ جہلاء کے لیے پابندیاں بھی تو لگائی جاتی ہیں۔ اگر آپ نے حضرت عمر نے فرمایا لکھا تو آدمی کو شک پڑے گا عمر بن عبد العزیز ہیں یا بن خطاب ہیں۔ اگر حضرت عمر کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہر بندہ سمجھے گا بن خطاب ہیں، اگر رحمت اللہ علیہ لکھا تو سمجھیں گے بن عبد العزیز ہے۔ اس لیے ایسی شخصیت کہ جس کے بارے میں یہ پتہ نہ چلے یہ تابعی ہے یا صحابی ہے یا غیر صحابی، وہاں تو فرق کرنے رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، لیکن جس کا غیر صحابی ہونا اتنا معروف اور مسلم ہو کہ پوری دنیا جانتی ہو صحابی نہیں، وہاں رضی اللہ عنہ لکھ بھی دیں تب بھی اشتباہ نہیں پڑتا۔ اس لیے صاحب ہدایہ نے قرآن پہ عمل بھی کیا ہے اور علماء کے اصول کو توڑا بھی نہیں ہے۔ اور اگر یہ جرم ہے تو اس میں صاحب ہدایہ تنہا نہیں ہے، یہ امام ابن تیمیہ نے بھی کیا ہے، وہ بھی جا بجا اپنے فتاویٰ میں ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ فرما دیتے ہیں۔ میں گزارش ہی کر رہا تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے تدوین دین کا یہ بہترین منصب سر انجام دیا ہے، فریضہ سر انجام دیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جس امام کی تم تقلید کرتے ہو اس امام نے کوئی کتاب نہیں لکھی، تقلید کا فائدہ؟ میں نے کہا کل کو یہود و نصارہ کہہ دیں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اس یہ کلمہ پڑھنے کا فائدہ؟ آپ نے کہنا اگر نبی نے نہیں شاگردوں نے تو لکھی ہے، تو ہم بھی کہہ دیں امام ابو حنیفہ نے نہیں شاگردوں نے تو لکھی ہے، جواب تو بن جائے گا۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ نے کتاب بھی تصنیف کی ہے، الفقہ الاکبر امام ابو حنیفہ کی تصنیف ہے، یہ خود بھی لکھتے ہیں شاگرد بھی لکھ کے دیتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے تدوین دین کا کام کر کے امت پہ احسان کیا ہے۔ ایک بندے نے یوں بھی کہا کہ تم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو، میں نے کہا الحمدللہ۔ اس نے کہا امام ابو حنیفہ کی بیٹی کا نام حنیفہ ہے، تمہارا مذہب کتنا غلط ہے کہ تم لڑکی کی طرف مذہب منسوب کرتے ہو۔ میں نے کہا یار جہالت ہو تو تم سے سیکھے اور علم ہو تو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے لے۔ ظالم امام ابو حنیفہ کی بیٹی کا نام حنیفہ نہیں ہے۔ ایک تو تمہیں تاریخ کا نہیں پتہ، ان کا ایک بیٹا جسے حماد کہتے ہیں، اس کے علاوہ نرینہ اولاد بھی نہیں، لڑکی بھی نہیں، تمہیں تاریخ کا بھی علم نہیں ہے اور تم دلائل بھی نہیں سمجھتے۔ عربی لغت میں جس طرح
باپ کے لیے لفظ ابن استعمال کرتے ہیں، اسی طرح والا کے لیے لفظ ابن استعمال کرتے ہیں۔ نام عبد الرحمن بن صخرہ ہے رضی اللہ عنہ، کہتے ابو ہریرہ ہیں بلی والا۔ نام عبداللہ بن ابو قحافہ ہے، کہتے ابو بکر ہیں پیل کرنے والا۔ تو نام علی بن ابی طالب ہے، کہتے ابو تراب ہے مٹی والا۔ نام نعمان بن ثابت ہے، کہتے ہیں ابو حنیفہ والا۔ اب حنیفہ کا معنی بیٹی نہیں ہے، حنیفہ کا معنی دوات بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اتنا لکھوایا ہے کہ دوات والے کے نام سے شہرت ہو گئی ہے، یا حنیفہ ملت حنیفہ کا نام ہے کہ جس میں باطل کا شبہ بھی نہ ہو۔ امام ابو حنیفہ نے وہ دین لکھوایا ہے کہ جو حق ہے اور اس میں باطل کا شبہ بھی نہیں ہے۔